الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الکافی سے کتاب التوحید کے ضمن میں آنے والی احادیث کی شرح آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی۔ گزشتہ درس میں ہم نے کتاب التوحید باب دوم حدیث نمبر 1 اس میں حد تشبیہ کو ملاحظہ کیا تھا کہ میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور آج انشاءاللہ تعالی دیگر اس سے مربوط احادیث کو ہم پڑھیں گے اور اس حدیث کی شرح کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس حدیث میں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امام سے سوال پوچھا گیا کہ ایجوز ان یقال ان اللہ عز وجل شیء، کیا یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ عز وجل کو شیء کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا امام نے نعم کہہ سکتے ہیں، لیکن یخرجہ عن الحدین، حد التعطیل و حد تعطیل و حد التشبیہ، کہ کہنے والا اس صورت میں کہہ سکتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حد تعطیل اور حد تشبیہ سے خارج کرے، ادھر سے نکالے۔ حد تعطیل کا مطلب یہ ہے کہ ابطال اور نفی، کیونکہ بعض جگہوں پہ تعطیل کی وجہ حد الابطال کا کلمہ بھی آیا، کہ آج بعض انشاءاللہ تعالیٰ اس ضمن میں احادیث کو ہم کوشش کریں گے کہ مطالعہ کریں۔ حد تعطیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو اوصاف اور خصوصیات اس کی ذات کی طرف نسبت دی جائیں یا متصف کی جائے، اس کا معنی وہ اللہ ہی کی ذات جانتی ہے، ہمیں اس کا معنی نہیں علم۔ یعنی جب ہم علم کو، قدرت کو، سماعت ہے، بصارت ہے، یا اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں، وہ اللہ کی طرف اگر ہم نسبت دیتے ہیں تو یہ نسبت دینا ہمارے لیے ضروری ہے، چونکہ آیات و روایات میں وارد ہوا ہے۔ لیکن جس چیز کی نسبت دے رہے ہیں، جس خصوصیت کو ثابت کر رہے ہیں یا جس صفت سے متصف کر رہے ہیں، اس صفت کا معنی کیا ہے اس کا علم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم علم کا معنی وہی کریں کہ جو ہم مخلوق میں علم کا معنی کرتے ہیں تو اس سے تشبیہ لازم آ جائے گی۔ معتزلہ کا یہی نظریہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ان صفات کو ثابت تو کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان صفات کا معنی جو ہے وہ معنی نہیں ہے جو ہم لیتے ہیں، بلکہ اس کے مقابل معنی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ، کیونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ بھی دقت کریں، کیونکہ گزشتہ درس میں آپ شیعہ دنیا سے مذاہب کو آپ مطالعہ کر چکے ہیں کہ کتنے مسلک یا روش مکتب تشیع میں توحید اور اس کی صفات کے باب میں پائی جاتی ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ یہاں پہ اب معتزلہ اور اسی طرح روش اہل حدیث اہل سنت میں جو رائج تھی، ان کے مابین مختلف مسائل تھے۔ معتزلہ چونکہ تعقل کرتے تھے، اکثر حنفی اس دور میں معتزلہ ہوا کرتے تھے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے دور میں اکثر حنفی معتزلہ ہوتے تھے۔ معتزلین اس بات کے قائل تھے کہ اللہ کی یہ صفات، اس کا معنی اس کے مقابل جو ہے وہ اس کا معنی ہے۔ مثلا یعنی جو مقابل ہے اس کی نفی کرو تو یہ اللہ کے لیے صفت کا ثابت کرنا ہے۔ توجہ کریں آپ اس کے اوپر۔ مثال کے طور پہ، کیونکہ صفات کا باب ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، سب سے الجھا ہوا باب یہی ہے توحید میں، سب سے زیادہ الجھا ہوا باب صفات کا باب ہے، اور شدید اختلاف ہے، شیعہ سنی میں بھی اختلاف ہے اور مسالک کے درمیان بھی اختلاف ہے۔ فقہی حدیثی روش ایک طرف اور عرفانی اور فلسفی روش ایک طرف، ان وجوہات کی بنیاد پر اختلافات موجود ہیں۔ اب آپ اس جگہ پہ غور کریں کہ معتزلہ صفات کا معنی کیا لے رہے ہیں، کیونکہ وہ حد التعطیل کے شکار ہوئے ہیں۔ جیسے آپ نے جبر اور قدر کے نظریے میں الامر بین الامرین پڑھا، لا جبر ولا تفویض، نہ جبر درست ہے نہ تفویض درست ہے، الامر بین الامرین۔ ادھر بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کا موقف یہی ہے، نہ تعطیل درست ہے نہ تشبیہ درست ہے۔
یعنی نہ ایسی تعطیل کرو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ہی ثابت نہ ہو سکے، اور نہ اللہ کے لیے ایسی صفات ثابت کرو کہ جس چیز کی نفی ہونی چاہیے اس کی نفی نہ ہو سکے۔ بالامر بین الامرین، اس کے اوپر ابھی ہم ایک حدیث بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں کتاب الشیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن ہم پہلے سمجھ لیں کہ معتزلہ کا نظریہ کیا ہے۔ معتزلہ کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ کی طرف آپ جو صفات ثابت کرتے ہیں، مثلا آپ اللہ کی طرف کون کون سی صفات متصف کرتے ہیں؟ علم ہے، قدرت ہے، اور مدرک اس کا ہونا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، ایک تعداد ہے صفات کی جو آپ اللہ تعالیٰ کو اس سے متصف کرتے ہیں۔ سوال پیدا ہوگا اللہ کے علم سے کیا مراد ہے، اللہ کی قدرت سے کیا مراد ہے؟ تو معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو مقابل ہے، علم اور قدرت کا جو متضاد ہے، جو مقابل ہے، اس کی نفی اللہ کے لیے ثابت کی جائے گی۔ علم کا مقابل کیا ہے؟ جہل، جہل کی نفی ثابت کرنا، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اللہ عالم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جاہل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے، اس کا یہ کیا مطلب ہے؟ وہ عاجز نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیر سمیع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، یعنی غیر بصیر نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اصل معنی یہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے۔ اس کے اوپر ایک اعتراض بنتا ہے کہ آپ تو صفات سلبیہ کو ثابت کر رہے ہیں، خود علم کو ایسے آپ نے ثابت کیا؟ آپ نے تو جہالت کی نفی کی، لیکن اس علم کی کیا حقیقت ہے، اس علم سے کیا مراد ہے، کون سا اس کلمہ علم کا معنی آپ مراد لے رہے ہیں؟ گویا کہ معتزلہ نے صفات ثبوتیہ کا تو انکار کر دیا، صفات سلبیہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر، یعنی جن کی نفی کرنی چاہیے تھی وہ نفی کر دی، لیکن جن صفات کو ثابت کرنا چاہیے تھا وہ ثابت ہوئیں، اس سے ثابت نہیں ہوئیں۔ یہ ایک مسئلہ آ گیا۔ اشاعرہ اس حوالے سے قائل تھے کہ اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جیسا آیا ویسا ثابت کرو، اور کہو کہ ہم کیفیت کو نہیں جانتے، ہم کیفیات کو نہیں جانتے ہیں، ہم اس کی نوعیت کو نہیں جانتے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے اس جگہ پہ، کیونکہ اس دور میں یہ کلامی نظریات رائج تھے جیسا کہ آج کے دور میں بھی رائج ہیں، لیکن آج کے دور میں کیونکہ صوفی ایک سلسلہ زیادہ پھیل گیا پوری دنیا میں، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ تصوف کی کثرت نہ ہو، کوئی بھی۔ چند ممالک رہ جاتے ہیں جیسے اہل حدیث ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، سوڈان ہے، یا اس طرح کے لیبیا ہے، چند ممالک، وإلا پوری دنیا میں جیسے الجزائر، مراکش، تیونس، مصر، پاکستان، انڈیا پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سب جگہوں کے اوپر، حتیٰ عراق ہے، حتیٰ ایران کے اندر ایک نوع ہے۔ ایران میں تو وہ منفی تصوف کو دبایا گیا ہے، شدت سے دبایا گیا ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں نا قوت سے دبانا۔ بعض ایسے فرقے ہیں، کیونکہ وائلہ یہاں پہ جو حکومت اسلامی ہے اس کی یہ روش نہیں ہے کہ شدت سے کسی شے کو دبایا جائے، وہ اس کو اختیار کے ساتھ اس کو رشد اور فکر دیتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ وہ راہ راست کے اوپر لے کے ہیں۔ لیکن بعض ایسے گمراہ کن فرقے یا گمراہ کن جماعتیں موجود ہیں کہ اس کو چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ، کہ اگر انہیں تھوڑی سی چھوٹ دیں تو وہ تو ایک ہنگامہ معاشرے کے اندر برپا کر دیں۔ جیسے یہاں پہ ایران کے اندر کئی ایسے صوفی سلسلے ہیں، جیسے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ بالخصوص پختونخوا علاقوں میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ ادھر کم رواج تھا۔ پنجاب سندھ بھرے ہوئے تھے، اور پنجاب سندھ میں ہی پاکستان کے اس حوالے سے گمراہیاں بھی کثیر تھیں۔ آج کے دور میں چونکہ بہت زیادہ ہم بصیرت اور تبلیغی زحمت کا اظہار نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، تو اس وقت وہ شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی وہ ساری قباحتیں جو پنجاب اور سندھ کے اندر موجود تھیں اب یہ منتقل ہو رہی ہیں شمالی علاقہ جات میں، اور وہاں پہ لوگ آہستہ آہستہ اس کے معتقد ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے گناہ آبادی ہے یا اسی طریقے سے دیگر ادھر سلسلے ہیں، ان کو تصوف کے باطل جو فرقے اور گروہ ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، شیشے کھائیں گے، آگ کے اوپر سے گزریں گے، عجیب و غریب دعوے کریں گے، لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، انگوٹھیاں انہوں نے 15-20 پہنی ہوئی ہیں، اور ایک بڑا حلقہ احباب ہے ان کا ایران میں، چھوٹا حلقہ احباب نہیں، یعنی اتنا بڑا حلقہ احباب ہے، کسی کو مروانا یا قتل کرانا ان کے لیے آسان ہے، ان کے مرید آگے بڑھ کے یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی گورنمنٹ نے
بنیادی مراکز تک ان کی رسائی حاصل نہیں ہونے دی. جیسے امام رضا علیہ السلام کا حرم ہے، جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا حرم ہے، وائلہ ان لوگوں کی ماج گاہ یہی جگہیں ہوتی ہیں. عراق اور ایران کے اندر الحمدللہ یہ برکت موجود ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو برحق نظریات کے اوپر مشتمل عرفان ہے وہ بھی باطل ہے، وہ باطل کسی صورت میں نہیں ہے. تو عرفان جو اہل سنت کے اندر تصوف پھیلا، تصوف کے نظریات توحیدی و امامت اور ولایت کے عنوان سے جو نظریات ہیں، یعنی حقیقی تصوف، یہ گمراہ کن نہیں، کیونکہ ہمیں ان دو میں جدا کرنا، جدائی پیدا کرنا یا واضح طور پہ ان میں فرق دکھانا ضروری ہے. ایک گمراہ کن تصوف ہے اور ایک علمی تصوف جو کتب میں آیا ہے، یا اسی طریقے سے ایک حقیقی عرفان ہے اور ایک کاذب اور جھوٹا عرفان ہے. ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ تصوف جو علماء صوفیہ بزرگان جو گزرے ہیں ان کی کتب میں جو آیا ہے وہ کافی قریب ہے ان بیانات کے جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے ہماری کتب احادیث میں وارد ہوا ہے. لہٰذا یہ جو حد تعطیل اور حد تشبیہ کی بات ہے یہ بالخصوص کلامی گروہ کے برخلاف ہے. کلامی جو ایک سوچ یا کلامی روش معاشرے میں پائی جاتی تھی ان کے مطابق ہے. اس طرف توجہ رکھیں. ایک اور حدیث پڑھتے ہیں اور پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تجزیہ تحلیل کی طرف آتے ہیں. یہ کتاب التوحید میں 8 نمبر حدیث ہے. کتاب التوحید میں ٹوٹل 8 حدیثیں ہیں، جن میں سے بقیہ حدیثیں انشاءاللہ ان میں سے کچھ آ رہی ہیں اسی الکافی میں، تو اس وقت اس کا ہم جائزہ لیں گے. 8 نمبر حدیث ہمارے موضوع سے مربوط ہے. یہ 8 نمبر حدیث بعض جگہوں میں امام صادق علیہ السلام سے معنی کے طور پہ بھی وارد ہوئی ہے. اس حدیث میں محمد بن عیسیٰ بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا ما تقول اذا قیل لک، اگر آپ کی خدمت میں یہ کہا جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ اخبرنی عن اللہ عز وجل شیء هو ام لا، اخبرنی عن اللہ عز وجل شیء هو ام لا، کہ آپ سے پوچھا جائے کہ اللہ عز وجل شیء ہے یا نہیں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا قد اثبت اللہ عز وجل نفسہ شیئا، کہ میں اللہ عز وجل کے لیے بذات خود اس کی ذات کو، یعنی بذات خود اللہ کی جو ذات ہے اس کے لیے شیء ہونے کو ثابت کروں گا. حیث یقول، یا یہ کہہ لیں کہ اثبت تو کی بجائے اسے فعل ماضی پڑھا جائے، بہتر ہے باب فعل سے. قد اثبت اللہ عز وجل نفسہ شیئا، اللہ عز وجل نے اپنے آپ کے لیے، خود اپنے لیے شیء کا کیا کیا ہے، ثابت کیا ہے، شیء ہونا ثابت کیا ہے. شیء کا کلمہ شیء ہے یا چیز اردو میں جسے کہتے ہیں، اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. یقول، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 19 ہے کہ قل اللہ شہید بینی و بینکم قل ای شیء اکبر شہادہ، کون سی چیز سب سے بڑی شہادت ہے اور گواہی ہے، کون سی، کہہ دیجئے کون سی چیز سب سے بڑی گواہی ہے، تو کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان شاہد ہے. فاقول، تو میں کہوں گا انہ شیء، امام فرماتے ہیں میں کہوں گا کہ اللہ کیا شیء ہے، لا کل اشیاء، لیکن اشیاء کی مانند نہیں ہے. شیء ہے لیکن اشیاء کی مانند نہیں ہے. اذ فی نفی شیئیت عنہ، کیونکہ اللہ سے شیئیت کا اگر انکار کیا جائے تو ابطالہ و نفیہ، تو پھر کیا ہوگا کہ اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ابطال اور اس کی نفی لازم آئے گی، یعنی اسے صفات کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے یا ممکنہ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی نفی لازم آئے گی. قال علی، امام علیہ السلام نے، راوی کہتا ہے مجھ سے کہا صدقتا و اصبتا، اللہ کو شیء کہا جا سکتا ہے اور یہ درست ہے. ثم قال علی الرضا علیہ السلام، پھر امام رضا علیہ السلام نے مجھ سے کہا للناس فی التوحید ثلاثۃ مذاہب، توحید میں لوگوں کے 3 مذاہب ہیں. یہ ہمارے پیش نظر آج حدیث تھی، کیونکہ اوپر والا حصہ تو آپ چند ہفتوں میں چند مرتبہ اس کے حصے پڑھ چکے ہیں.
لہٰذا یہاں پہ فرماتے ہیں کہ 3 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب کیا ہے؟ نفی، دوسرا مذہب تشبیہ، تیسرا مذہب اثبات بغیر تشبیہ، بغیر تشبیہ کے ثابت کرنا۔ بس پہلا کیا؟ نفی۔ نفی کا کیا ہوتا ہے کہ یہ حد ابطال بھی مثلا ٹھیک نہیں ہے، پھر تشبیہ یہ بھی درست نہیں ہے، تیسرا اثبات، ثابت کرو لیکن تشبیہ کے بغیر۔ فمذہب النفی، خود امام آگے فرماتے ہیں، لا یجوز، نفی کا مذہب جائز نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ صفات کی ایک نوع منکر ہو جائے، ایسا معنی صفات کا کریں کہ اللہ کے لیے صفات ثابت نہیں ہوتی۔ یعنی ظاہراً آپ کہہ رہے ہیں اللہ عالم ہے، تو پوچھیں کہ علم کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں جاہل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ٹھیک ہے، اس کے مقابل کو تم ثابت کر رہے ہو، علم کو جو تم نے ثابت کی اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں بس یہی معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاہل نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ علم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ نے نفی کی۔ صفات کو ثابت کریں انہی کے معنی کے ساتھ ثابت کریں، جو صفات کے معنی۔ قدرت کو بے معنی قدرت ہی ثابت کریں، قدرت کا کچھ معنی تو ہوگا، وہ معنی اللہ کے لیے ثابت کرنا مقصود ہے۔ علم کا معنی ہوگا، وہ معنی اللہ کے لیے ثابت کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا ہے وہ مذہب التشبیہ ہے، لا یجوز۔ دوسرا مذہب کیا ہے؟ مذہب تشبیہ، اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دینا شروع کر دے، جیسے یہود اور نصارہ، عیسائی اور یہودی کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دی۔ لأن اللہ تبارک و تعالی لا یشبہہ شیء، کوئی شے اللہ سے مشابہ نہیں ہے، حتیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام، کوئی شے اللہ تعالیٰ سے مشابہ نہیں ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ قرآن کریم سے بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ شیعہ سنی دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ ایک نبوت کا منصب ہے اور ایک صلاحیت نبوت ہے۔ ممکن ہے کہ ایک شے کی صلاحیت کی افراد میں پائی جائے، لیکن وہ منصب ہی محدود ہو گیا، یا اس منصب کے لیے آگے گنجائش دینے کے لیے آگے گنجائش باقی نہیں رہی۔ تو امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایسے افراد موجود تھے کہ جو صلاحیت رکھتے تھے لیکن نبی نہیں تھے۔ کیوں نبی نہیں تھے؟ کیونکہ لا نبی بعدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر نبی ہوتا تو پھر آگے صلاحیت نبوت کے مطابق ہی نبوت ملتی۔ حضرت اہل سنت قائل ہیں کہ یہ نبی کی صلاحیت حضرت عمر میں موجود تھی، اور بعض قائل ہیں کہ نہیں، امام علی علیہ السلام میں۔ مکتب تشیع کاملاً اس کے اوپر متفق ہیں اور نظریہ، عقائدی نظریہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر بالفرض کوئی نبی ہوتا، بالفرض، تو امت میں فقط ایک ہستی تھی، وہ امیر المومنین علیہ السلام ہیں کہ جو یہ صلاحیت رکھتے تھے۔ لہٰذا اب آپ اس جگہ پہ اصل میں یہ بات اس لیے کی گئی کہ آپ قرآن میں لہجہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا وحی نازل کی ہے۔ اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا جو لہجہ ہے کئی جگہوں پہ حاکمانہ ہے، یعنی جیسا ایک حاکم، ایک مالک، ایک خالق، وہ گفتگو کرو۔ بہت ساری جگہوں پہ محبت بھرا لہجہ ہے، جیسا کہ کسی سے محبت جب ایک ذات کرتی ہے تو وہ محبت بھرے لہجے میں گفتگو کرتی ہے۔ احترام ہر جگہ موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ جب حکم دیا جاتا ہے تو یہ احترام کے منافی ہے، نہیں، لیکن حکم جب دیا جاتا ہے تو اس جگہ پہ اگلا بندہ بلند تر ہستی کے برابر نہیں ہوتا، کیونکہ حکم کہتے ہی اس کو ہیں، دعا، التماس، حکم، اس میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ تینوں میں ہی آرڈر ہے۔ آپ جب التماس کرتے ہیں تب بھی آرڈر کرتے ہیں، جب دعا کرتے ہیں تب بھی آرڈر کرتے ہیں، جب حکم صادر کرتے ہیں تب بھی آرڈر ہی کرتے ہیں۔ تو اس میں فرق یہ ہے کہ اگر دو برابر افراد ایک دوسرے سے طلب کریں کہ کفایہ میں اسے بڑے اچھے انداز میں اخند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلی ذکر کیا ہے، دو برابر افراد آرڈر کریں تو اسے آپ کہتے ہیں التماس۔ اگر اوپر والا عالی ہو جس سے طلب کیا جا رہا ہے اور طلب کرنے والا دانی ہو، پست ہو، اوپر والے کی نسبت سے پست ہو، تو اسے کہتے ہیں دعا، کیونکہ دعا میں ہم اللہ کو حکم دے رہے ہیں نا کہ پروردگار تو رزق دے دے،
لیکن چونکہ ہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے، عبد ہیں، مخلوق ہیں، مربوب ہیں، مرحوم ہیں، تو وہ خالق مالک رازق رب ہے ہمارا، تو وہ اعلیٰ ہے، بالا ہے، تو اسے کہتے ہیں دعا۔ اور اگر برعکس ہو کہ اوپر جو ذات موجود ہے وہ نیچے والے کو حکم دے، تو اس کو ہم کہتے ہیں حکم۔ لہذا قرآن کریم میں حکم موجود ہے، اس لیے کسی اعتبار سے بھی ہم یہ ہمارے پاس ایک آسان ذریعہ ہے پہچاننے کا کہ یہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نہ برابر ہو سکتے ہیں، نہ بالا ہو سکتے ہیں، اور نہ اس جیسے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو خلقت کو خلق کی ہے اس میں سب سے عظیم ترین ہستیاں یہ ہیں، اگرچہ ہم ان کی عظمت اور ان کے بلند مرتبے کو سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت اور اعتقاد تشیع کا اس کے اوپر ہے، وَإِلَّا دائرے تشیع سے خارج ہے انسان، اصلاً شیعہ نہیں ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی شے مشابہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی شے برابر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے اوپر کوئی شے موجود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم ہستیاں یہی انبیاء و ائمہ علیہم السلام ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، خلقت، اللہ تعالیٰ کی خلقت میں سب سے عظیم ہستیاں۔ اب آپ آئندہ دیکھیں، لِأَنَّ اللَّهَ تبارک و تعالیٰ لا یشبہ شیء، کیونکہ کوئی شے اللہ سے مشابہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کو اس شے سے تشبیہ بھی نہیں دی جا سکتی۔ لیکن تشبیہ میں وجہ شبہ ہونی چاہیے یا نہیں، وہ نقطہ اشتراک ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آپ ایک صفت کو دوسری صفت میں، دوسری ذات میں، ایک صفت کو ایک ذات سے دوسری ذات میں مشترک مان رہے ہیں یا اسے منتقل کر رہے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا چاند کی مانند ہے، اب چاند بھی مختلف ہے اور جو بیٹا ہے وہ بشر ہے، لیکن دونوں میں ایک نقطہ مشترک ہے، اور وہ مثلاً خوبصورتی ہے یا اندھیرے میں نورانیت ہے۔ تو یہ جو نقطہ مشترک ہے اس میں آپ نے ایک ذات سے دوسری ذات میں منتقل ہوئے۔ تیسرا مذہب، یہ تیسرا مذہب جو ہے اسے جاننا بہت ضروری ہے۔ والسبیل فی طریقۃ الثالثۃ، تیسرا جو مذہب ہے وہ راہ ہے اصل، اور وہ کیا ہے؟ اثبات بلا تشبیہ۔ یہ وہی ہے کہ جو علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے، اثبات بلا تشبیہ۔ اس کو آج سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، یعنی تشبیہ کے بغیر تم ثابت کرو۔ کلمہ ثبتا، اس کا مطلب ہوتا ہے ثابت ہونا، صحیح ہے؟ ثبت انہ شیء، ثابت ہوا کہ یہ شے ہے۔ اثبتا، اس نے ثابت کیا۔ ادھر لفظ آ رہا ہے اثبات، کہ ثابت کیا جائے۔ اللہ کے لیے کیا چیز ثابت کی جائے؟ یعنی اللہ کو متصف کیا جائے، اللہ کے لیے معنی ثابت کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے اوصاف اور اسماء کو ثابت کیا جائے، لیکن اس طرح سے ثابت کرو کہ تشبیہ نہ ہو۔ اس کو اس طرح سے بھی اساتذ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح نا لا جبر ولا تفویض، الامر بین الامرین۔ الامر بین الامرین کیا مطلب؟ کہ تم اس طریقے سے کرو کہ نہ جبر لازم آئے نہ تفویض لازم آئے، صحیح ہے؟ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ لا تعطیل ولا تشبیہ، الامر بین الامرین، یعنی نہ اس طریقے سے تم ثابت کرو کہ تشبیہ لازم آئے، اور نہ اس طریقے سے تم انکار کرو کہ تعطیل لازم آئے، صحیح ہے؟ الامر بین الامرین، حقیقت یہ ہے کہ الامر بین الامرین ہے۔ یہاں پہ ایک اور مشکل پیش یہ آتی ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں ایک معنی کی، جیسے علم ہے، قدرت ہے، تو بالآخر علم کا کوئی معنی تو ہم لے کے آئیں گے یا نہیں لے کے آئیں گے؟ اب علم کا کون سا معنی لے کے آئیں؟ اس جگہ پہ حتی شیعہ متکلمین اور علماء بزرگان میں اس حوالے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم علم کا وہی معنی لے لیں کہ جو مخلوق کے اندر استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک نوع تشبیہ جنم لے لے گی، پھر اس کو سازگار کرنا آپ کو پڑے گا، اور اس طرح سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن عرفاء آ کے وہ جرأت دکھاتے ہیں، بالخصوص فلاسفہ اور عرفاء، کیونکہ مکتب تشیع میں
جو خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام بیان کیا، علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ، فاضل مقداد ہیں، شہید ثانی ہیں، ان بزرگان سے جو علم کلام ہم تک پہنچا ہے وہ 70 سے 80% فلسفہ ہی ہے۔ فلسفے کے بغیر سمجھ ہی نہیں آتا، اس لیے ان کتابوں میں آغاز کا جو حصہ ہے مقدمے کے طور پہ امور عامہ انہوں نے ذکر کیا۔ امور عامہ وہی فلسفی اور کلامی مباحث ہیں جن کی پر پورے نظریات ہمارے عقائد کے استوار ہیں۔ حتیٰ اہل سنت میں بھی یہی روش ہے، اہل سنت میں بالخصوص معتزلہ اور اشاعرہ میں بھی یہی روش ہے۔ یہاں پہ اب متکلمین تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں۔ آپ شیعہ متکلمین کا گزشتہ درس میں سن چکے ہیں اور یہاں پہ اہل سنت متکلمین کو آپ نے ملاحظہ کیا۔ آئے اب ہم فلاسفہ عرفاء کی رائے کو ادھر دیکھتے ہیں، بالخصوص عرفاء اسے کس طریقے سے ذکر کرتے ہیں۔ عرفاء ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اوصاف کو ثابت کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اوصاف کی نفی کریں گے، ایک تو یہ عقائدی طور پہ مذموم چیز ہے کہ گویا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کو جانتے ہی نہیں ہیں تو اس کی کسی بھی صفت کو نہیں جانتے، پھر رزق دینے کا رازق کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو آپ لمبی لمبی تشریحات کرتے ہیں یہ تو اس کا معنی نہیں ہے۔ اگر تعطیل کے باب سے آئیں اور آپ کہیں نہیں رزق کا معنی اللہ کے لیے کچھ اور ہے، مخلوق کے لیے کچھ اور ہے، محبت کا معنی اللہ کے لیے کچھ اور ہے، مخلوق کے لیے کچھ اور ہے، اگر آپ معنی کے اندر ہی تصرف کر دیتے ہیں تو پھر تو سمجھ اور فہم آپ کا ختم ہو جائے گا، اور یہ تعطیل ہے۔ تعطیل یعنی عقلوں کا معطل ہو جانا، معرفت حاصل نہ ہو سکنا، نہ جان سکنا کہ علم اور قدرت اور سماعت بصارت ان صفات سے کیا مراد ہے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ تشبیہ یعنی اللہ کو منزہ کیا جائے نقائص اور عیوب سے، لہذا ایسا بھی نہیں آپ معنی ثابت کریں گے مخلوق کی مانند آپ قرار دینا شروع کر دیں۔ بالفاظ دیگر یہ آپ کی توحید کیسی ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں نا صفات اور اسماء و صفات سے عاری اللہ کی ذات، اگر آپ عاری کر دیں تو وہ حسن و جمال و کمال بار الہ کا کہاں پہ جائے گا؟ اس لیے یہ اصلاً عقل مندی نہیں ہے۔ اسی کو بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ التفرقہ بدون جم جو ہے وہ باطل ہے۔ صحیح ہے؟ تفرقہ یعنی آپ کا تنزیہ کرنا، جم یعنی اثبات۔ یہ امام صادق علیہ السلام سے روایت منہاج البراء میں منسوب کی گئی ہے، بقیہ کتب احادیث میں نہیں ہے، لیکن یہ جو اثبات بغیر تشبیہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، تیسرا نظریہ توحید شیخ صدوق سے، اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے یہ، البتہ شیخ صدوق سے یہ روایت لی گئی ہے، تو اس میں ہے کہ التفرقہ بدون الجمع باطل۔ صحیح ہے؟ باطل ایک نظریہ ہے۔ اگر آپ تفرقہ کا کیا مطلب ہے؟ جدا جدا کرنا۔ جم کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات کو جم کرنا۔ یہ پہلا مطلب آ گیا کہ اللہ کی طرف صفات کو جم کیے بغیر آپ کا منزہ کرنا، یعنی اللہ کے لیے صفات کو ثابت کیے بغیر اللہ تعالیٰ کو منزہ کرنا باطل ہے یہ عمل۔ والجمع بدون تفرقۃ زندقۃ، اور جم کرنا بدون تفرقہ، اللہ کو منزہ عیوب و نقائص سے کیے بغیر آپ کا صفات یا خصوصیات کو متصف یا ثابت کرنا اللہ کے لیے، یہ زندیقیت ہے۔ پھر کیا ہے نتیجہ آخر میں کیا نکلا کہ توحید کے والتوحید بینہما، توحید ان دونوں کے درمیان ہے۔ یہ روایت عرفاء زیادہ پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، اور لیکن البتہ اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیونکہ منہاج البراء نہج البلاغہ کی شرح ہے حبیب اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آج سے 150-200 سال پہلے یہ شخصیت گزری ہے اور بڑی معروف شرح ہے نہج البلاغہ کی، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اب بقیہ کتابیں مشہور کتابوں میں ہمارے پاس یہ حدیث نہیں ہے۔ التفرقۃ بدون جمع باطل والجمع بدون تفرقۃ زندقۃ والتوحید بینہما، توحید ان دونوں کے درمیان ہے۔ لیکن جو توحید ہم نے توحید شیخ صدوق میں 8 نمبر حدیث پڑھی ہے، اس سے اس کا جبران ہوتا ہے، اثبات بغیر تشبیہ، والتوحید بینہما سے یہی مراد ہے کہ توحید کیا ہے
کہ تم جمع اور تفریقہ کے درمیان میں رہو، ایسا جمع کرو کہ جس سے تفریقہ لازم نہ آئے، اور ایسا تفریقہ کرو جس سے جمع کی نفی نہ ہو۔ یہ ہمارے پاس بحث آئی، کیونکہ اب ہم جو آگے چلیں گے اس باب کے بعد وہ اور دقیق بحث ہو جاتی ہے۔ لہذا عرفا جرت کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں، اور فلاسفہ بھی، اور شیعہ متکلمین میں بھی ایک بڑی جماعت ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفات ثابت ہیں، اور علم کا وہی معنی ہے کہ جو معنی عرف میں اس دور میں عرف میں موجود تھا، یعنی جاننا۔ قدرت کا وہی معنی ہے کہ جو ہم عموماً لغت اور اہل لغت اور اہل زبان کے درمیان دیکھتے ہیں، عرب اہل زبان میں، یعنی طاقت۔ اسی طرح سمیع ہونا، بصیر ہونا، سننا، بصیر ہونا، دیکھنا، ہم انہی چیزوں کی نسبت اللہ کے، رزق یعنی رزق دینے والا۔ اب جب اس کو ہم ثابت کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہم ثابت کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نقائص سے آپ منزہ کریں۔ مثلا اس کا علم جو ہے وہ کسی سے لیا ہوا نہیں ہے، اس کا علم لا محدود ہے، اس کے علم میں خطا ممکن نہیں ہے، اس طریقے سے ہم ثابت کریں گے۔ واضح ہے بات۔ اور ادھر سے یہ ہے کہ بقیہ تمام کے تمام جو ذوات ہیں ان میں صفت اور ذات دو جدا چیزیں ہیں، صفت اور ذات جدا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میں اگر صفت اور ذات کو ہم جدا کر دیں تو یعنی جو ہمارے پاس صفات ثبوتیہ کے نام سے جو مجموعہ موجود ہے، صفت اور ذات میں اگر جدائی پیدا کرے تو اس سے کئی چیزوں کا قدیم ہونا لازم آئے گا، اور اس سے لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بغیر علم کے بھی تھا، جہالت کی نسبت اللہ کی طرف دی جا سکے گی۔ اس لیے روایات اہل بیت علیہ السلام نے یہ توحید شیخ صدوق میں کہ آگے یہ باب آ رہا ہے، ادھر ہے کہ علمہ ذاتہ، قدرتہ ذاتہ، یہ صفات کی بحث میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ بہرحال آپ کے پاس اب دلائل ہو گئے۔ پہلی دلیل کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو صفات سے متصف کرنا ضروری ہے، قرآن اور آیات ہیں۔ نمبر 2، ان کا جو معنی ہے وہی معنی لیا جائے گا کہ جو معنی اس لفظ کا اہل زبان لیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ معنی لینا ممنوع ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم و آیات و روایات میں واضح بیان کر دیتا کہ اللہ کی صفات کے وہ معنی نہیں ہیں کہ جو ان کلمات اور صفات سے اہل زبان معنی لیتے ہیں۔ پھر آپ کہیں گے اس سے تو تشبیہ لازم آئے گی، آپ کہیں گے نہیں، اس کو منزہ کیا جائے عیوب اور نقائص کے ساتھ، عیوب اور نقائص سے آپ اسے منزہ کریں گے۔ اس لیے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، قرآن کریم کی آیت اسی طریقے سے ہے، اس کے اوپر دقت کریں۔ ابن عربی نے بھی یہ لکھا ہے، اور اس طرح سے دیگر بزرگان عرفا جو ہیں انہوں نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، یہ ہے کہ تفرقہ، تشبیہ نہ دو، کوئی مثل اللہ کے نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اسی وقت صفات کو بھی متصف کیا جا رہا ہے، تو کون سی صفات کو متصف کیا جا رہا ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، سمیع اور بصیر ہونے کی یہاں پہ دونوں، یعنی جو آیت ہم نے پڑھی، اس آیت جو روایت ہم نے پڑھی، اس روایت کا سب سے خوبصورت ترین قرآن کریم سے شاہد ہمارے پاس یہ آیت ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ کوئی شیء اس کی مثل نہیں ہے، ند نہیں ہے، مانند نہیں ہے۔ مثل اور مثال میں فرق کیا ہے؟ قرآن کریم میں یہ بحث بھی تھوڑی سی پیچیدہ ہے کہ انشاءاللہ کسی مورد میں ہم مثل، مثال اور امثال کو دیکھیں گے۔ مثلا قرآن نے مثل کا تو انکار کیا ہے، لیکن فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کے لیے کیا ہے؟ مثل اعلیٰ ہے۔ یا اللہ نور السماوات والارض، پھر کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض ہے، مثل و نور ہی، ادھر بھی کلمہ مثل آیا ہے، لیکن آپ کہیں گے یعنی اس کا یہ مطلب مثل اللہ کے لیے ثابت کی جا سکتی ہے لیکن مثل نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں ایک اور جگہ پر آیا ہے فلا یا ولا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت دو، فلا تضربوا للہ الامثال۔ اس آیت کو دقیق دیکھیں کہ کیا بنتی ہے کہ اس میں کہیں واو فا ان کلمات کا کہیں رد و بدل نہ ہو۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے
امثال پیش نہ کرو، ادھر امثال مثل سے ہے یا مثل سے ہے، اسے ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اب آپ نے پہلے کیا ثابت کیا، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے لیے کوئی بھی شے اللہ کی مثل نہیں ہے، یہ وہ ہے معنی کہ جس میں ہم نفی کر رہے ہیں کہ اللہ کی مانند کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسی وقت ثابت بھی اللہ کے لیے کریں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، سماعت اور بصارت تب بھی ثابت ہو سکتی ہے اس کا کچھ معنی ہو، معنی ہی نہ ہو تو آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں، صحیح ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ بس مثل کی نفی کی گئی ہے، لیکن مثل کو اللہ کے لیے ثابت کیا گیا، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، قرآن میں 2 جگہوں پہ اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ لیکن اب اسی طریقے سے مثل کی مثال سورہ نور میں بھی دی گئی ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثل ہے۔ اس کے ضمن میں بڑی دقیق روایات ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی یہ آیت اللہ نور السماوات والارض ایسی آیت ہے جس پہ کثیر کلام ہے، شاید ہی کسی قرآن کریم کی کسی آیت پہ اتنا زیادہ لکھا گیا ہو جتنا اس آیت کے اوپر لکھا گیا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اس کی ترکیبوں کے اعتبار سے، کیونکہ جس نے بھی قرآن کریم میں اعراب القرآن اور ترکیب اس آیت کی ہے علم نحو و صرف کے مطابق، اس نے اپنے نظریے کے مطابق کی ہے۔ معتزلی ہے تو اعراب گزاری معتزلی نظریے سے موافقت کرنے کے لیے اس نے پیدا کی، اشعری ہے تو اس کے مطابق، امامی ہے تو اس کے مطابق۔ پھر اسی آیت کریمہ کی ضمن میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ بھی دقیق ہیں، کہ جس میں وارد ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی زمین و آسمان کا نور ہے، تو اللہ کو تو کسی سے بھی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ مثل نور ہی، اس سے مراد اللہ کے نور کی مثل ہے، نہ کہ اللہ کی مثل۔ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، نور السماوات والارض ہے، تو یہ نور الہی ہے جس کو دی گئی ہے، نہ کہ اللہ کو دی گئی ہے۔ بہرحال ایک پیچیدہ بحث ہے، ہم اس کے اوپر ابھی نہیں آتے، ہمارے اس دائرے سے بھی باہر ہے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ یہ مسئلہ روایات کے ضمن میں حل ہونا چاہیے، اور بڑا خوبصورت نتیجہ نکلتا ہے۔ وہ نتیجہ یہاں پہ قابل بیان نہیں ہے، کہ کیونکہ اس کی تشریح ہو تو وہ ہمارے لیے کچھ قابل تحمل ہو سکتا ہے۔ یہاں سے ہمارے پاس یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو ثابت کیا جائے گا۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، وہ محبت منزہ کریں گے کہ مخلوق کے عناصر کی طرح اس کی محبت نہیں ہے، وہ محبت میں محتاج نہیں ہے، وہ محبت اس کے اندر کیفیات کو برپا نہیں کرتی، وہ محبت اس کے اندر حالات کو برپا نہیں کرتی، وہ اس کے فیصلوں کے اوپر تاثیر گزار نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ محبت ہی کی پکڑ کے نفی کر دیں، یہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کو ایک اور تعبیر میں بھی عرفاء بیان کرتے ہیں، وہ جو تعبیر استعمال کرتے ہیں وہ ان کی تعبیر ہے، انہی کی اصطلاح کے مطابق۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تعطیل اور تشبیہ ہر دو کو جمع کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ مطلقاً تشبیہ کی نفی نہیں ہے، مطلقاً تعطیل کی نفی نہیں ہے، ہر دو کو جمع کیا جائے۔ لہذا ان کے باقول، اور اساتذہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، تنہا تشبیہ کا ہونا اس کی مذمت ہے، تنہا تعطیل کا ہونا اس کی مذمت ہے، لیکن جمع کرتے ہوئے تشبیہ کا ہونا قابل مذمت نہیں ہے، جمع کرتے ہوئے تعطیل کا ہونا قابل مذمت نہیں ہے۔ وَالتَّوْحِيدُ بَيْنَهُمَا، اب یہ دقت کریں گے تو اس کے اوپر غور و فکر کریں گے تو یہ مطلب حل ہوگا۔ مثلا اور پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے، توحید کے مراتب ہیں، 3 مراتب روایات کے مجموعے سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آپ ایک مرتبے میں اللہ تعالیٰ کو اسماء و صفات سے متصف کر رہے ہیں، دوسرے مرتبے میں آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کو عین ذات قرار دے رہے ہیں، تیسرے مرتبے میں آپ ثابت کر رہے ہیں کہ موصوف صفت سے جدا ہے، اور عین توحید ہی، جیسے نہج البلاغہ کا پہلا خطبے کا آغاز یہی ہے کہ ہر صفت موصوف سے جدا ہے، یہ توحید خالص ہے۔ اس کو عرفاء نے ایک خاص انداز میں ذکر کیا ہے اور دلچسپ ہے۔ مثلا جو تیسرا مرتبہ ہے جہاں پہ صفت اور موصوف سے جدائی کی بات کی گئی ہے، اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ مقام احدیت ہے۔ جہاں پہ صفات اور اسماء کو اللہ سے متصف قرار دیا گیا ہے، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مقام وحدیت ہے،
وحدیت کا یہ مقام ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آگے سلسلہ ہے، یا اسی کو سورہ توحید سے بھی بیان کیا جاتا ہے، قل هو اللہ احد۔ یہ جو کہہ رہے ہیں هو اللہ احد، علامہ حسن رضا عاملی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں، یہ ہوا اسم الہی ہے، جس طرح دیگر اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے الرحمن الرحیم یا اس طرح سے دیگر۔ قل هو اللہ احد میں کیا ہے، ہوا کیا ہے، وہ اسم الہی ہے۔ ادھر توجہ کریں کہ قل هو اللہ احد میں ہوا کیا ہے، اسم الہی۔ دقت کریں اس کے اوپر، کیونکہ سورہ توحید قرآن کریم کی سب سے دقیق ترین سورہ ہے، مختصر سی اور دقیق ترین، اور یہ اہم معارف میں سے ہے جو ہماری زندگیوں میں ہونے چاہیے، دیگر چیزوں سے زیادہ ان کو اہمیت دینی چاہیے۔ بالآخر توحید سے عاری اگر نفس ہے تو پھر کون سا اس کے اندر دین پایا جاتا ہے؟ پھر تو جو توحید سے عاری ہے وہ نبوت، امامت، قیامت، تمام ہی اعتقادات سے عاری ہے۔ جتنی توحید میں محکم پن ہوگا اتنا اس کے اندر ایک دین اور رونق اور نورانیت برپا ہوگی۔ اور یہ مطلب اگر آپ غور و فکر اس پہ، کیونکہ یہ غور و فکر اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنے پر ہے، یا جس طرح ہم کل درس میں ملاحظہ کیا کہ یہ عنایات ہیں، آپ کی طلب کے اوپر یہ افاضہ ہوتا ہے، خود بیٹھے بیٹھے تو کچھ بھی نہیں حاصل ہو جائے گا، طلب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام علم کا بنایا ہے کہ آپ طلب کریں گے، اس کے لیے راہوں کو ہموار کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے عنایت ہوگا۔ لیکن کیسے عنایت ہوگا؟ اس میں جناب جبریل علیہ السلام کو اللہ نے واسطہ بنایا۔ سب کے پاس جبریل تو نہیں آتے، وہی لے گئے تو فقط انبیاء کے پاس آتے، وہ وہی کہ جو وہی خاص کہلاتی ہے۔ ہاں ویسے جبریل علیہ السلام غیر معصوم کے پاس بھی آ سکتے ہیں، معصوم کے پاس بھی آ سکتے ہیں، ممکن ہے غیر معصوم کے پاس بھی آ سکیں، لیکن وہ مرتبے کے اعتبار سے، جیسے جناب مریم سلام اللہ علیہ قرآن کریم نے فتمثل لها بشرا سویا، نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن جبریل ان کے لیے متمثل ہوئے، جبریل ان کے پاس آئے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی اور رسول کے ساتھ جبریل علیہ السلام کا آنا خاص نہیں، البتہ جبریل کا وحی خاص لے کے آنا وہ رسول اور نبی کے ساتھ خاص ہے۔ وہ نہ امام کے پاس اس وحی خاص کو لے کے آتے اور نہ کسی اور ہستی کے پاس لے کے آتے۔ یہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے اس طور پہ بہرحال واسطہ بنایا، ایک مملکت اللہ نے جناب جبریل علیہ السلام کے ماتحت قرار دیا۔ اگر ہماری کوشش ہی نہ ہو تو ہزارہا درس پڑھ لیں، ہزارہا تحقیقات کر لیں، وہ افاظ علم ہمارے وجود میں نہیں ہوگا۔ اور یہ مطلب بڑا خوبصورت ہے، عرفا نے بھی ذکر کیا ہے، کئی علماء نے ذکر کیا ہے، کتابیں اب سورہ توحید کی شرح کے اوپر 600-700 صفحات کے اوپر مشتمل کتابیں لکھی گئی، صرف احادیث اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں۔ بس آپ نے کہا قل هو اللہ احد، ہوا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مقام ہویت کی طرف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ اس کی تشریح آئے گی، یعنی یہی مقام جسے روایات نے کہا ہے کہ صفت اور موصوف کو جدا کرو۔ ادھر اب نام کیا رکھیں؟ ہوا نام رکھیں ادھر، ہوا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اس مرحلے کے اوپر اسم الہی ہوا ہے۔ قل کہہ دیجئے ہوا اللہ، ہوا کیا ہے؟ اللہ ہے، اور دوسرا خبر کیا آگی؟ احد۔ ویسے اگر ہم ترکیب کریں تو اللہ مبتدا اور خبر احد ہے، لیکن اس جگہ پہ اس مقام کی طرف پہلی آیت میں سورہ توحید کی اشارہ، قل هو اللہ احد، وہ جو ہوا ہے وہ ذات وہ اللہ ہے، اور دوسری خبر کیا ہے؟ احد ہے، یہ مقام احدیت ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تمام عیوب اور نقائص سے پاک اور منزہ ہے، اور ہر چیز اس کے لیے ثابت ہے۔ یہ جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں اثبات بغیر تشبیہ، یہ اللہ الصمد ہے۔ اللہ الصمد یعنی لا جوف لہ، یعنی ہر چیز سے مستغنی ہے، خالی چیز نہیں ہے اس کی۔ لا جوف لہ یعنی خالی نہیں ہے، خالی ہو تو پھر بھرنے کے احتیاج ہوتی ہے، وہ پر ہے۔ پر ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو چیز اس کے ساتھ متصف کرنی چاہیے تھی وہ اللہ کے ساتھ متصف، اللہ تعالیٰ اس سے متصف ہے، اور جو چیز غیر اللہ تھی وہ اس سے جدا ہے۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا، اللہ الصمد، وہ پھر اس مرحلے کی طرف اشارہ ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ جو آخری حصہ ہے ولم یکن لہ کفوا احد، وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی شے مشابہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی ہم کف ہے ہی نہیں،
اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا ہو تو اللہ کی طرف تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اس حدیث مبارک کا ہم اختتام اسی جگہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک بحث اور آتی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اسے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اگلی احادیث اسی سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخلوق سے عاری ہے، مخلوق سے خلو من المخلوق، اور مخلوق خالق سے جدا ہے۔ ہمارے ہاں یہ والا بہت بیان کیا جاتا ہے، اور احادیث بھی ہمارے پاس کثیر ہیں اس حوالے سے، کیونکہ اس دور میں معتزلہ تفکر زیادہ پایا جاتا تھا، یا دوسرا تفکر جو پایا جاتا تھا وہ تشبیہ کا تھا، جیسے اہل حدیث طبقہ یا مجسمہ ہیں، اور حق ان کے درمیان ہے۔ جیسے اہل بیت علیہ السلام کی احادیث مختلف سوالوں کے نتیجے میں ہمارے پاس پہنچی ہیں۔ اب سائل کیا نظریہ رکھتا تھا ہمیں خبر نہیں ہے، بہرحال حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ بعض جگہوں پہ امام علیہ السلام نے مناسبت اور موقع کی جہت سے، کیونکہ متکلم بدون سیاق تو گفتگو نہیں کرتا، اس کا کوئی ہدف ہوتا ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی ماحول اور فضا بنتی ہے، اس کے تحت ہی ایک متکلم یا بولنے والا گفتگو کرتا ہے۔ تو ائمہ علیہ السلام نے بھی یہ جو گفتگو کی ہے اس میں محل اور موقع اور فضا موجود ہے، اس لیے وہ فضا اور وہ نوعیت ہمارے سامنے آشکار نہیں ہوئی، وہ کلمات ہم تک پہنچ گئے۔ اب بعض علماء نے یہ کام لیا کہ مکتب تشیع میں تعطیلی توحید انہوں نے عام کرنا شروع کر دی۔ اس وقت مدرسہ تفکیک جو انجمن حجتیہ یا مشہد اور دیگر جگہوں پہ رائج ایک کلامی تفکر پایا جاتا ہے علماء میں، بعض مجتہدین مراجع میں، اور بعض اسی طریقے سے عوامی حلقے انڈیا پاکستان میں بھی یہ ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ توحید یہ ہے کہ صرف اللہ کو منزہ کرو، کیونکہ خالق اور مخلوق کاملاً جدا ہے۔ جیسا مرزا محمد مہدی اصفہانی صاحب نے اسی کی پر اپنی پوری توحید کی بنیاد رکھی۔ وہ علم ہے، عقل ہے، نور ہے، ان کے معنی کو واضح نہیں کرتے جیسے معتزلہ کی طرف تھا۔ مقابل بھی نہیں لاتے، کہتے ہیں کیونکہ روایات نے مقابل نہیں لائے ہم بھی مقابل نہیں لائیں گے۔ یعنی معتزلہ کی نفی دوسری طرف سے اس لیے کہ یعنی وہ معتزلہ تو مقابل معنی ثابت کرتے تھے، نفی کو ثابت کرتے تھے کہ جاہل نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یعنی احکام سلبیہ، صفات سلبیہ، ان کی نفی اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے جو حق بھی ہے۔ لیکن جو آپ ثابت کریں اس میں تو بالآخر ایک نقص پایا گیا۔ یہی والا مسئلہ یہاں پر بھی ہے۔ صفات سلبیہ کی روایات کی بنیاد پہ وہ نفی کرتے ہیں، لیکن جب اس بات کی باری آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف صفت کو ثابت کریں تو اس کا کوئی خاص معنی ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں وہ معنی کیونکہ بیان نہیں کیا گیا۔ اب وہ معنی چونکہ بہت آشکار، واضح، بدیہی ہیں، اس لیے ان کو ذکر نہیں کیا گیا۔ اگر اس کا کوئی اور معنی ہوتا تو سارے لوگ تو اس لفظ کو سن کے ایک ہی معنی لیتے تھے، تو ضروری تھا کہ اگر وہ معنی غلط ہے جو لوگ مراد لے رہے ہیں اس کے مد مقابل معنی ذکر کیا جائے۔ یہ علم فقہ میں ہمارے ہاں جو فقہی احکام ہیں تمام مراجع اس مبنا کو درست قرار دیتے ہیں کہ جب ایک جگہ پہ کلمہ طہارت آئے، نجاست آیا ہے، یا کلمہ بیع احل اللہ البیع، آپ کوئی بھی کتاب مکتب تشیع کی یا اہل تسنن کی اٹھا لیں، بیع کا معنی کیا ہے؟ کیا شارع نے، شریعت نے بیان کیا؟ کہتے ہیں بیان نہیں کیا۔ کہیں گے پھر آپ اس سے خرید و فروخت کا معنی کیوں لیتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے یہ معنی لیتے ہیں کہ یہ لفظ جس معنی کے لیے بولا جاتا تھا وہ معاشرے میں عام تھا، اگر وہ عام معنی وہ درست نہ ہوتا، قابل اعتراض ہوتا، تو اللہ تعالیٰ یا اہل بیت علیہ السلام کی احادیث اس معنی میں درست اور اصلاح کو برپا کرتی ہیں نا، درستگی لے کے آتی، اصلاح کرتی، لیکن کوئی اصلاح نہیں کی، اس کا مطلب یہ معنی قبول ہے۔ صفات کے باب میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ کوئی خاص معنی اگر ذکر کیا ہوتا ہم قبول کرتے، لے لیتے، جیسا کہ یہ بلا تشبیہ، اس بات بلا تشبیہ میں انہوں نے خاص معنی قبول ذکر کیا، وہ خاص معنی ذکر نہ کرتے ہمیں نہ پتہ لگتا۔ تو یہ تعطیلی جو توحید ہے یہ بہت عام آج کے دور میں کی گئی ہے، اور واضح طور پہ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ خالق اور مخلوق کسی قسم کا ربط نہیں رکھتے۔ آپ ان سے دھما پھرا کے کئی طریقوں سے پوچھے کوئی نہ کوئی ربط رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ربط نہیں رکھتے۔ مثلا یہ میز اللہ سے جدا ہے اور اللہ اس میز سے جدا ہے، میں اللہ سے جدا اور اللہ مجھ سے جدا ہے، کاملاً کوئی بھی ربط نہیں ہے۔ فلاسفہ اور عرفا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ربط نہیں ہے تو ایک تو کئی صفات کا انکار لازم آتا ہے، پھر یہ ساری کی ساری مخلوق چل کیسی رہی ہے؟
کیونکہ آپ کسی جگہ پہ حتیٰ کہ اگر آپ کہیں کہ فرشتوں کے ذریعے سے چل رہی ہے، اللہ نے فرشتے خلق کیے ہیں، فرشتوں کے اوپر اللہ نے ایک نظام کو خلق کیا ہے، یا ایک ترتیب آپ بنا لیں دنیا کے اس نظام کی جو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، کسی موقع پہ تو ایک ربط ہے، مثلا وہی ایک ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہادی ہوں، میں تمہاری ہدایت کروں گا، یا خداوند متعال کہتا ہے کہ یا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی قرآن میں وارد ہوا کلا ان ربی ان معی ربی سیہدینی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ ادھر معیت کا کیا معنی ہے؟ اینما کنتم وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں پر بھی ہو تمہارے ساتھ ہے۔ یہ معیت کا معنی کیا ہے؟ پھر قرآن نے بیان کیا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات چاہتا ہے اسے کیا چاہیے کہ عمل صالح انجام دے، یا مثلا ایمان لے کے آئے۔ یہ کلمہ ملاقات، یہ کلمہ معیت، یا اسی طریقے سے با کے ذریعے سے بعض معنی استعانت کے معنی میں یا دیگر معنی میں آ رہے ہیں، ان سب چیزوں کا کیا مطلب ہے؟ پھر روایات تو اس سے آگے بڑھ کر بتاتی ہیں۔ بس یہاں پہ یہ بات ہمارے لیے ثابت ہوئی کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں جس جگہ خالق اور مخلوق کی جدائی کی بات ہے، وہاں پہ یہ مراد ہے کہ تشبیہ نہ دی جائے، تشبیہ سے روکنے کے لیے، نہ یہ کہ کسی قسم کا خالق اور مخلوق میں ربط نہیں ہے، کیونکہ رازق اور مرزوق خود یہ رزق دینا ایک ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے اور ہم نے رزق لے رہے ہیں، یہ خود رازق مرزوق کے درمیان۔ عبادت کیا ہے؟ عابد اور معبود کے درمیان ایک ربط ہے عبادت، اس لیے ہم یہ نفی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ربط نہیں ہے۔ در حقیقت وہ اس بات سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے ہاں حوزہ جات میں، بعض حوزہ جات میں اور علماء میں پھیلی ہوئی ہے، اور ایک بڑے دیندار طبقے میں، وہ در حقیقت فلاسفہ اور عرفاء کی یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وجود جو ہے، وجود اس میں ایک ربط موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے، دیگر مخلوقات بھی موجود ہیں۔ عرفاء تو ایک خاص طریقے سے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصل وجود فقط اللہ تعالیٰ کا ہے، بقیہ جتنے بھی ہیں وہ مثل سایہ ہیں۔ مثلا سورج اکیلا آسمان کے اوپر ہے، بقیہ جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ سورج نہیں ہے، وہ سورج کی عنایات کی وجہ سے وہ سائے ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اس طرح کی تعبیرات ہے، بہرحال وہ ابھی ہمارے درس کے احاطے سے باہر ہیں کہ یہ سلسلہ توحیدی جو عرفاء نے توحید کو بیان کیا ہے اس کو مقدمات کے ساتھ سمجھایا جائے تو قابل فہم ہے، لیکن ان کا مقصد کیا تھا وہ بیان کرنا اصل میں مقصود ہے۔ عرفاء اور فلاسفہ وہ اپنے مقدمات کے ذریعے سے وجود کی راہ کو ہموار کرتے ہیں، اور بقیہ روابط کو نہیں مانتے، قبول نہیں کرتے، وجود کی راہ کو ہموار کرتے ہیں، جبکہ یہ وجود ہی کے نظریے کے اوپر ایک تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اور اس کو نفی کرنے کے لیے فقط تعطیل اور تنزیہ کا مکتب پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تشبیہ ہر لحاظ سے غلط ہے، کسی بھی جہت سے آپ آ جائیں، اور آہستہ آہستہ وہ اس کے اوپر اس قدر افراطی طور پہ بڑھ جاتے ہیں کہ معتزلہ چونکہ صفات کی ایک نوع نفی کرتے تھے، لیکن کیسے؟ احکام سلبیہ کے ذریعے سے۔ یہ احکام سلبیہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی علم کا معنی نہیں کرتے، یہ بھی قدرت کا معنی نہیں کرتے، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ تشبیہ لازم آ جائے گی۔ اتنا پھر وہ آگے بڑھے۔ پھر عرفاء پھر آگے ایک اور پہلو سے بھی بڑھے، وہ کہتے ہیں کائنات میں وجود ہی ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ پھر ایک اور دلچسپ چیز بنتی ہے کہ ان کی بھی ہم تشریح دیکھیں گے بالفاظ دیگر۔ ہم جو روایات پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں ہر روایت کے تناظر میں تین تشریحات کو دیکھنا لازم ہے۔ ایک ہے کہ انہی روایات کو دیگر احادیث سے ملایا جائے تو کیا معنی سامنے آتا ہے، اسے کہتے ہیں طریقہ محدثین۔ دوسرا ہمارے پاس ہے کہ علماء متکلمین، علماء عقائد نے ہمیں کیا کہا ہے، اس تناظر میں دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم اپنے نفسانی میلان کی بنیاد پہ کسی طبقے سے باتیں نہ لے لیں، جیسا کہ ابھی ہم نے اس روایت کے ضمن میں ہر دو کو ملاحظہ کیا تھا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ فلاسفہ عرفاء نے جو ذکر کیا ہے ان کے بھی ہم معنی کو دیکھیں، آیا وہ قابل قبول اس میں کوئی پہلو ہے یا نہیں، آیا وہ دیگر احادیث سے ٹکراتا ہے یا دیگر احادیث کو بہترین طریقے سے جمع کرتا ہے۔ جیسے امام صادق علیہ السلام کی روایت میں نے بیان کی کہ التفرقۃ بدون جمع باطل والجمع بدون تفرقۃ زندقۃ والتوحید بینہما، توحید ان کے درمیان ہے،
اگر امام صادق علیہ السلام سے روایت ثابت نہ بھی ہو تو اثبات بغیر شیئن اس کے ذریعے سے، اثبات بغیر تشبیہ اس کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے، یا لیسا کمثلہ شیئن، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر اس کے ذریعے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے پر غور و فکر خوب کریں، آگے کی حدیث میں یہ مطلب مزید واضح ہوگا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔